ایک پیاری سی سنڈریلا بنی ہرن۔ ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ ایک پیارا سا خوبصورت سا گھنا سا جنگل تھا جس میں طرح طرح کے جانور آباد تھے، جن میں شیر راجا، ایک پیارا سا ڈیر، زیبرا۔ شیر راجا جنگل کا بادشاہ تھا جو کہ تمام جنگل کے جانوروں اور پرندوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ تمام جانوروں اور پرندوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ صلاح مشورے کے لیے اپنے ساتھ چالاک لومڑی کو ضرور رکھتا تھا جس کو اس نے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اور وہ دونوں مل کر لوگوں کے بارے میں اچھے یا برے فیصلے کرتے تھے۔ یہاں پر موجود تھا ایک الو جو کہ بادشاہ کی مدد کرتا تھا اچھے اچھے فیصلے کرنے میں، اور اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے وہ دور دراز کے خطرات کو بھانپ لیتا تھا اور جلدی جلدی شیر راجا تک پیغام پہنچاتا کہ اب کوئی خطرہ آنے والا ہے یا کوئی خطرہ ٹل گیا ہے۔ اسی جنگل میں موجود تھا ایک لمبی گردن والا جراف جو کہ اپنی لمبی گردن کی مدد سے الو کی طرح دور دراز ہونے والے تمام خطرات کو دیکھ کر ضرور شیر راجا کو بتا دیتا کہ اب جنگل میں کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ جراف اپنی لمبی گردن کی وجہ سے بہت لمبے لمبے درختوں کے پتے بھی کھا سکتا تھا، اور اسی جنگل میں آباد تھیں کچھ ہنی بیز جو کہ بہت خوبصورت دکھتی تھیں، اور وہ شہد بنا بنا کر شیر راجا کو دیتی تھی کیونکہ وہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا تھا۔ شیر راجا تمام جانور پرندوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن ہنی بیز نے بز بز کرنا شروع کر دیا اور شیر راجا کی طرف آنے لگیں کیونکہ ان کو کوئی پیغام شیر راجا تک پہنچانا تھا۔ ہنی بیز بز بز کرتی ہوئی شیر راجا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے جنگل میں ایک بہت خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والا چمکیلا سا ہرن آ گیا ہے جو کہ پہلے ہمارے جنگل میں موجود نہ تھا، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی نیلی موٹی موٹی آنکھیں اور چمکیلا جسم ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ کوئی پری ہو اور اسے کسی نے یہ جانور میں بدل دیا ہو۔ تو آپ کو ضرور چاہیے کہ اس جانور کا جا کر معائنہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ تو پھر شیر راجا نے کہا ٹھیک ہے۔ شیر راجا اور جنگل کے تمام باقی جانور جن میں خاص طور پر باقی ہرن موجود تھے وہ جلدی جلدی پہنچے اس پوائنٹ پر جہاں پر وہ ہرن موجود تھا۔ تمام جانور اور پرندے اس ہرن کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیر راجا بھی اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ اس نے پہلے کبھی اتنا خوبصورت چمکیلا ہرن نہ دیکھا تھا جس کی نیلی نیلی موٹی موٹی آنکھیں ہوں۔ ہرن تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن شیر راجا نے اس طرح کا خوبصورت ہرن پہلے نہ دیکھا تھا۔ تمام جانوروں نے اس کو دیکھتے ہی اس سے دوستی کر لی اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اسی جنگل میں موجود تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن جنگل میں اپنے سفید گھوڑے پر موجود بادشاہ سلامت کا بیٹا پرنس چارمنگ آ پہنچا۔ پرنس چارمنگ یہاں پر جنگل کے تمام جانوروں سے ملنے آیا تھا۔ جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا ہرن زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت افسردہ دکھ رہا ہے۔ پرنس چارمنگ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ پرنس چارمنگ نے جلدی جلدی اس کی مدد کی اور اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکال دیا۔ اتنی دیر میں باقی ہرن بھی اس کے پاس آ گئے اور پرنس چارمنگ ان کو دیکھ کر خوش ہو کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ وہاں پر ماجرا ہی بدل گیا۔ جس ہرن کے پاؤں سے پرنس چارمنگ نے کانٹا نکالا تھا وہ ایک خوبصورت سی سنڈریلا میں تبدیل ہو گیا۔ سنڈریلا کو دیکھ کر پرنس چارمنگ کہیں جا نہ سکا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے تمام ماجرا دریافت کیا۔ تو سنڈریلا نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اس جنگل میں آ گئی اور ہرن کس طرح سے بن گئی۔ تمام جانور بھی اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے سنڈریلا میں تبدیل ہو گیا ہمارا پیارا سا ہرن۔ تو سنڈریلا نے بتایا کہ ایک دن میں جنگل میں سیر کے لیے آئی تھی کیونکہ مجھے کچھ جڑی بوٹیوں کی تلاش تھی، تو میں اس جنگل میں آ گئی۔ جب میں اس جنگل میں پہنچی تو میری نظر پڑی بڑے بڑے سیب
सेब के दरख्तों पर, जिन किनारों पर सेब पड़े हुए थे। जब मैंने ये सेब देखे तो उनमें से एक सेब मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद साबित होंगे। मुझे एक सेब इतना पसंद आया कि मैं उसको पकड़कर खाने ही वाली थी। अभी मैंने खाया ना था तो मुझे आवाज़ आई कि रुक जाओ ऐ लड़की, इस सेब को मत खाना, ये मेरी मलकियत है, ये मेरे सेब हैं, मैं यहाँ पर पाई जाने वाली नैना चुड़ैल हूँ, ये इलाका मेरा है, यहाँ से जल्दी जल्दी दूर भाग जाओ। तो सिंड्रेला ने कहा कि मैं कभी चुड़ैलों से नहीं डरती थी। तो मैंने जल्दी जल्दी वो सेब अपने हाथ में पकड़ा और वहाँ से भागने ही वाली थी कि उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर कुछ ऐसा जादू किया और मेरे ऊपर कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि मैं जल्दी जल्दी अपनी शक्ल सूरत खो बैठी। वो सेब जिसको मैं अपने हाथ में लेकर खड़ी थी, उसके साथ ही मैं एक हिरन में तब्दील हो गई और मेरी तमाम खूबसूरती उस हिरन के चेहरे पर आया थी। और उसने ये कहा कि जिस दिन तुम्हारे पाँव से ये कांटा जो तुम्हें एक दिन चुभेगा कोई प्रिंस निकालेगा, तब तुम दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाओगी। तो इस तरह मुझे उसने हिरन बना दिया और मैं जंगल में आ गई और आप लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। प्रिंस चार्मिंग ने जब सिंड्रेला की ये सारी कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मुझे ज़िंदगी में ऐसी ही हमसफ़र की तलाश थी। हम दोनों अब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे और अपनी सल्तनत में वापस चले जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो आओ मेरे साथ इस घोड़े पर सवार हो जाओ और हम चलते हैं। तो सिंड्रेला तमाम जानवरों को अलविदा कहकर प्रिंस चार्मिंग के साथ उसके घोड़े पर सवार हो गई और जाने के लिए तैयार हो गए अपनी सल्तनत की तरफ। और घोड़े पर सवार होकर वो अपनी सल्तनत पहुंच गए और वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।